اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کا کوئی پیخانے سے آیا اور عورتوں سے مباشرت کی اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جس چیز کے متعلق گفتگو فرمائی وہ اللہ کی نعمت جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی جسے تیمم کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو یا بیمار ہو یا استنجے خانے سے آیا ہو یا اپنی بیوی سے صحبت کی ہو، ہم بستری کی ہو، اور کیا کرے اس کو پانی نہ ملے تو وہ پاک ہونے کے لیے کیا کرے؟ تیمم کرے۔ کیا کرے؟ وہ مٹی کا ارادہ کرے، مٹی سے تیمم کرے اور اس سے اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو مسح کرے۔ تو اب ہم لوگ جان لیں کہ تیمم جو اللہ کی نعمت ہے جو امت محمدیہ کو بطور آسانی ملی، کسی اور امت کو تیمم نہیں ملا۔ تیمم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے غسل ہو گیا یا بے وضو ہو گیا اور اس کی پانی پہ قدرت نہیں، پانی پہ قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کوئی شخص ہے سفر میں تھا یا بیمار تھا یا کہیں ایسی جگہ تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا، اب نماز کا وقت ہو گیا یا وہ ناپاک ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی موجود ہی نہیں ہے دور دور تک، تب وہ نماز تو اس کو پڑھنی پڑنی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا مٹی سے یا مٹی کے جنس کی چیزیں، ابھی اس کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا اپنے اگلے بیان میں کہ مٹی کی جنس کسے کہتے ہیں۔ تو وہ مٹی سے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ تیمم وضو کے لیے بھی کیا جاتا ہے، تیمم غسل کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور تیمم غسل کا ہو چاہے وضو کا ہو، تیمم کرنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اب یہ تیمم کی آیت نازل کیوں ہوئی، اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، یہاں تک کہ جب بیدا یا جات الجیش میں پہنچے تو میری ہیکل ٹوٹ گئی۔ ہیکل بولتے ہیں گلے میں پہننے والے ہار کو بولتے ہیں، جو کبھی چوکور، کبھی گول، کبھی پان کے شیپ کا، اس میں لاکٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتی میری ہیکل ٹوٹ گئی۔ حضور اسے تلاش کرنے کے لیے ٹھہر گئے اور لوگ بھی حضور کے ساتھ ٹھہرے۔ وہاں پانی نہ تھا، نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صدیقہ نے کیا کیا؟ حضور کو اور سب کو ٹھہرا لیا، اور نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے۔ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے قدموں میں آپ کے جانوں پر اپنا سر رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تو نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں مجھ پر سختی کی اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کوچنا شروع کیا۔ میں ہٹ سکتی تھی مگر چونکہ حضور میرے جانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اس لیے میں ہل بھی نہ سکی۔ جب صبح ہوئی تو حضور اٹھے، وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پانی نہ تھا، تو اللہ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ فرماتی ہے جب میری سواری کا اونٹ اٹھایا گیا تو وہ ہیکل اس کے نیچے ملی۔ سبحان اللہ، یہ ہے آل ابو بکر کی فیض۔ حضرت اسید ابن حضیر نے فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، ماشاءاللہ تمہاری اگر ہیکل نہ ہوتی تو پوری امت محمدیہ کو تیمم کی الحمدللہ نعمت نہ ملتی۔ اب تیمم کیا ہے، تیمم کیسے کیا جائے گا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا کہ جب کوئی شخص کو غسل یا وضو کی حاجت ہو تو تیمم کرے گا۔ اور تیمم کی فضیلت یہ ہے کہ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن سے ہم لوگوں پر فضیلت دی گئی، یعنی کہ جن سے ہم لوگوں پر فضیلت دی گئی، یہ تین باتیں ہیں، یعنی دوسری امتوں سے اگر امت محمدیہ کو فضیلت دی گئی تو کون سی تین باتیں جو دوسری امتوں کو نہیں ملی اور ہم کو ملی؟ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم صفیں بنا کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ طریقہ ہی فرشتوں کا بھی ہے۔ دوسری چیز امت محمدیہ کو جو ملی دوسری امتوں کو نہیں ملی، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ دوسری امتیں جو ہوتی تھی ان میں ان کے جو نبی ہوتے تھے ایک جگہ پہ نشان لگا دیتے تھے، سب کو وہی نماز پڑھنی ہوتی تھی ایک ہی جگہ پہ،
ایک ہی علاقے میں اگر کوئی سفر میں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، جہاں نبی نے جس جگہ کو بتایا تھا وہاں پہ نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے پوری زمین کو مسجد کر دیا گیا کہ آپ جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، میدان میں، جہاں ہو، اور وقت ہو جائے تو آپ نماز کو ادا کر لیں۔ اور تیسری چیز جو امت محمدیہ کو ملی، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی۔ تو ہم کیا کریں؟ زمین کی خاک سے، یعنی کہ ہم تیمم کریں، ہم مٹی کا ارادہ کریں اور مٹی سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو کیا کریں؟ مسح کریں، اور اس سے کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہمیں پاکیزگی مل جائے گی اور ہم نماز روزہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پانی پہنچائے، یعنی نہائے اور وضو کرے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ 10 سال تک بھی کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کرے، اللہ تعالیٰ اس تیمم کے صدقے اس کی نمازوں کو، روزوں کو قبول فرمائے گا۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، حضور نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا ہے جس نے قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اے شخص، تجھ کو نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا مجھے نہانے کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مٹی لے، یعنی تیمم کر، وہ تیرے لیے کافی ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا تیمم کے متعلق قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، تیمم کے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا لکھا ہوا ہے، اب تیمم کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے تیمم کیا جائے گا، کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے،